بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ عید کی تقریب سامنے آ گئی ہے۔ 2 مہینے سے ہم کووڈ-19 اور کورونا کی وبا میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد سے جلد دور فرمائے اور عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ پورے عالم سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جب جس طرح کے سوچن آئے، سماج نے، ہماری سوسائٹی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے لیا۔ سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی برابر خیال رکھا۔ دوسرے شہروں کے مقابلے میں ہمارے شہر کا حال الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ، اسی طرح کارپوریشن کے لوگ، اسی طرح آروگیہ ادھیکاری اور دوسرے اس بیماری میں جو اپنی اپنی سیوائیں انجام دینے والے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جس سے شہر کا نظام کنٹرول میں ہے اور اللہ کا فضل بھی شامل حال ہے۔ جیسے اب تک ہم نے ان کو سہیوگ کیا ہے، سہکار دیا ہے اور باتوں کو مانا ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، سوسائٹی اور سماج کے لیے ہے، اسی طرح عید کے موقع پر بھی سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس میں کمی نہ آئے اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ میل جول اور قرب کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ پھیلنے کے خطرے لاحق رہتے ہیں۔ اس وجہ سے عید کے موقع پر مسجدوں میں بھیڑ نہیں ہوگی، بلکہ جو بتایا گیا ہے 3-4 لوگ عید کی نماز پڑھیں گے اور باقی حضرات گھر پر اگر اتنے افراد ہو جاتے ہیں کہ جس سے نماز قائم کی جا سکے عید کی، جیسے کہ 3 بالغ مرد اور 1 امام، اس نقطۂ نظر سے گھر کے اندر بھی عید کی نماز پڑھی جا سکے گی اور اس میں پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ دیا جائے گا۔ گھروں میں ممبر نہیں ہوتے تو ایک خطبے کے بعد جو نہایت مختصر ہو، جو دینے والا دے گا وہ بیٹھ جائے گا کرسی پر اور دوسرا خطبہ جو ہے وہ دے گا۔ نماز کے بعد دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ اتنے افراد نہیں ہیں، اتنے پرسنس نہیں ہیں کہ عید کی نماز قائم کر سکیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ چاشت کی نماز ادا کریں، 2 رکعت یا 4 رکعت بغیر زائد تکبیروں کے، اور سلام پھیر دیں اور دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جو شرطیں ہیں وہی تمام عید کی نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں، اور گاؤں کے اندر جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو وہ حضرات کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔
شہروں میں یا قصبوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز مساجد میں ہوگی، اور گھر میں پڑھنے کا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اور گھر میں جو عید کی نماز پڑھیں گے اس میں بھی 6 زائد تکبیریں امام کہے گا اور قرات بھی کرے گا، اور رکوع سجدے کے بعد دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد دوبارہ تکبیرات زائدہ 3 جو ہے وہ کہے گا، پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ اس طرح سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر سوشل ڈسٹنسنگ کا مسئلہ آتا ہے۔ عید کا دن ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، زیادہ میل جول اور قرب کی وجہ سے پھر دوبارہ جو ہے اس کا خطرہ بتلایا جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے اب تک آپ نے سہیوگ اور سہکار دیا، حکومت کی بات کا پالن کیا، اس طرح سے ابھی بھی عید کے موقع سے بھی اس چیز کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ خوشیاں بھی نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ عید بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام باتوں کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو کہی جاتی ہے ہمارے فائدوں کے لیے، اس پر بھی ہمیں چلنا ہے اور اس کا بھی پالن کرنا ہے۔ اور الحمدللہ رمضان میں پورا پالن کیا گیا، کوئی طرح کی کوئی شکایت مسلم کمیونٹی کی نہیں ہے۔ امید ہے کہ عید اور عید کے بعد بھی یہ سلسلہ جب تک لاک ڈاؤن کا رہے گا، جب تک ہم لوگ جو ہیں اسی طرح سے کرتے رہیں گے، ایسی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں مبارک فرمائے اور عافیت کے ساتھ ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔